ناظرین، سکرین پر آپ کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 123 نظر آ رہی ہے۔ اس آیت میں دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ کہا فرعون نے، تم نے اس کی دعوت کو تسلیم کر لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، میں تمہیں اس کا حکم دیتا؟ نہیں ہے یہ، مگر یہ کیا ہے؟ یہ ایک منصوبہ بندی ہے جو تم نے منصوبہ بندی کی ہے مدینہ میں، مدینہ کے جو اہل ہیں ان کو مدینہ سے نکالنے کے لیے، پس جلد ہی تمہیں اپنے اس کیے کا علم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرعون نے یہ کہا کہ تم نے مدینہ میں منصوبہ بندی، یہ سارا کچھ منصوبہ بندی کے تحت کیا تاکہ جو مدینہ کے اہل ہیں یعنی کہ آل فرعون ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے اور پیچھے مدینہ پر خود قبضہ کر لیا جائے۔ یعنی کہ آج اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ لفظ مدینہ کا استعمال فرعون نے کیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ اب غور کریں کہ کیا فرعون کی زبان عربی تھی؟ کیا اس وقت مصر میں عربی بولی جاتی تھی؟ جب فرعون کی زبان عربی تھی ہی نہیں تو پھر فرعون لفظ مدینہ کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ ناظرین، قرآن ان قوموں کا یا فرعون کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ماضی میں جو حالات و واقعات پیش آئے، جو کچھ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اپنے الفاظ میں، اور قرآن الحکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ان میں انتہائی حکمت ہے، ان میں بہت گہرائی ہے، وہ بہت سارے حقائق کو کھولتے ہیں، ان میں بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں۔ اس لیے فرعون نے یہ نہیں کہا مدینہ، بلکہ فرعون نے تو اس وقت یہی کہا کہ تم نے یہاں جہاں فرعون کی حکومت ہے مصر میں، جو کہ اس وقت کریا تھی، مصر کریا تھا، تم نے یہاں مصر سے، یہاں جہاں آل فرعون کی حکومت ہے، آل فرعون کو یہاں سے نکالنے کے لیے، نکلوانے کے لیے تم نے یہ ساری منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا۔ اپنے وہ سائنسدانوں کو کہہ رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آج قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ مدینہ استعمال کیا۔ کیوں لفظ مدینہ استعمال کیا یہ بعد کی بات ہے، اس پر آنے والی ایک سال میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت میں لفظ مدینہ آیا تو ناظرین غور کریں یہ کس مدینہ کا ذکر ہے۔ اگر مدینہ سے مراد یہی بستی ہے جو سعودی عرب میں موجود ہے، جس کا نام یثرب ہے، جس کو آج اکثریت مدینہ مدینہ کہتی ہے، تو پھر کیا آل فرعون کی حکومت یہاں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا؟ کیا اس مدینے کا ذکر ہو رہا ہے؟ پھر اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں تو آگے آپ کو مزید آیات ملیں گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں بھی آپ کو لفظ مدینہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کہاں تھے، کہاں پر ان کو حکومتی عہدہ ملا، یہ سب جانتے ہیں کہ مصر کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، وہ بکتے بکاتے مصر میں پہنچ گئے۔ مصر کے جو اعلی حکومتی عہدیدار ہے اس نے انہیں پالا، اس نے انہیں بڑا کیا۔ تو ناظرین اب غور کریں کہ یہاں بھی جب اللہ سبحانہ نے لفظ مدینہ استعمال کیا، اگر مدینہ سے مراد یہی بستی ہے، یہی شہر ہے، بلد ہے جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں، جو سعودی عرب موجود ہے، تو کیا یہ واقعہ یا یوسف علیہ السلام اس مدینہ میں آئے؟ کیا یہ واقعہ اس مدینہ کا ہے؟ اسی طرح آپ سورہ الکہف میں دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ، اس واقعے میں بھی جب آپ دیکھیں تو اس میں بھی لفظ مدینہ کا استعمال ہوا۔ تو ناظرین غور کریں پھر وہی سوال کہ کیا اصحاب کہف اس مدینے میں تھے جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بستی کو، کس خطے کو مدینہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت اسے مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، یا فرعون کے وقت بھی مصر کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، مصر ہی کہا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے یا تو کریا کہیں گے یا پھر مدینہ کہیں گے۔ جب تک وہاں فرعون کی حکومت تھی تو تب تک یعنی فرعون جب تک وہاں کا رب تھا تو وہ مدینہ نہیں، وہ کریا ہے۔ پھر جب وہاں رب اللہ کو بنا لیا جاتا ہے، اللہ رب بن جاتا ہے، تو وہ مدینہ کہلائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر مدینہ لفظ استعمال کیا۔ جب مصر ظاہری طور پر تو ابھی فرعون کے ہاتھ میں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب فرعون کا انجام اس کے سر پر آ چکا ہے، مدینہ یعنی مصر جو ہے فرعون کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب مصر جو ہے وہ مدینہ بن چکا ہے اللہ کے قانون میں۔ بالکل اس طرح ناظرین غور کریں، قرآن میں باقی جتنے بھی مقامات ہیں
ان پر جو مدینہ کا ذکر آیا، ان میں جو مدینہ کا ذکر آیا، کیا وہ اس مدینہ کا ذکر ہے؟ جیسے سورہ الکہف میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے جو عبد ہیں ان کا واقعہ ہے، تو اس میں کیا ہے، انہوں نے جو ایک دیوار جو ہے وہ سیدھی کی تو انہوں نے کیا کہا، یہ دیوار کن دو لڑکوں کی ہے جو یتیم ہیں؟ وہاں بھی لفظ مدینہ کا آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے عبد کیا وہ اس مدینہ میں آئے تھے جسے آج آپ مدینہ کہتے ہیں، جو سعودی عرب کی بستی ہے؟ اب غور کریں کہ کیا اس وقت کے لوگ اسے مدینہ کہتے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مدینہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بستی جو ہے وہ کسی اور نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ مختلف نام استعمال کرتے ہیں، کابل، کراچی، لاہور، فلاں فلاں، اس طرح جو نام استعمال کرتے ہیں، کل کو جب مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ اگر دنیا، یعنی کہ اگر ساتھ نہ آنی ہو، دنیا آگے اور چلنی ہو، اور امت نے آنا ہو اور قوم نے آنا ہو، یہ قوم جب ہلاک ہو، یہ امت جب ختم ہو، تو آگے آنے والی قوم کو جب اللہ تعالیٰ ہدایات دیں تو اللہ تعالیٰ کیا بتائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ کابل میں ایسا ہوا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ کراچی میں ایسا ہوا تھا، لاہور میں ایسا ہوا تھا، دلی میں ایسا ہوا، ممبئی میں ایسا ہوا تھا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دو طرح کی تقسیم کریں گے، یا تو مدینہ کا لفظ استعمال کریں گے یا پھر کریا کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو ناظرین غور کرتے جائیں، آپ دیکھیں قرآن میں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں لفظ مدینہ کا استعمال کیا، اگر مدینہ سے مراد وہ بستی ہے جسے آج اکثریت کہتی ہے، تو پھر قرآن میں جس مقام پر لفظ مدینہ آیا تو وہاں بھی آپ کو وہی بستی لینا پڑے گا، اس کا مراد وہی بستی لینی پڑے گی جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آج ام القریہ ہے، ام القریہ میں سے ایک قریہ ہے، یعنی ایسی بستی جہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، جہاں فطرت نہیں بلکہ فطرت کی ضد ہے، اللہ کی مخلوقات تبدیل شدہ ہے، تمام کی تمام تبدیل شدہ مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوقات نہیں ہے، جہاں دجال دندناتا پھر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ناظرین غور کریں، جہاں فطرت ہوگی وہاں دجال کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی دجال تو ہے ہی فطرت کی ضد، دجال تو ہیں ہی وہ اشیاء، یعنی کہ انسان ان مخلوقات کو، ان اشیاء کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، جو اللہ کی خلق کردہ نہیں ہے، جو اللہ کے مقابلے پر انسان نے اللہ کے ساتھ شریک بنتے ہوئے اپنے لیے خلق کی، اور انہیں اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، اپنے لیے آسائشیں سہولتیں مسیحا سمجھتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ کیا وہ حقیقتاً فائدہ مند ہے، یا یہ محض دجل ہے؟ یہ تمام کی تمام اشیاء، یہ تمام کی تمام مخلوقات دجال ہیں، دجال ہے۔ ظاہر ہے جو خطہ، جو بستی، جو علاقہ فطرت پر ہوگا تو وہاں دجال کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہے ہی فطرت تو فطرت تو دجل نہیں ہے، فطرت تو جو ظاہر نظر آتی ہے اس کا دوسرا پہلو بھی ویسا ہے، یعنی کہ فطرت جو ہے وہ اس کے دونوں پہلو پرفیکٹ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مکمل خلق کیا، بغیر کسی خامی کے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی کجی کوتاہی کے، وہ مکمل، وہ پرفیکٹ ہے، وہ دجل نہیں ہے، وہ دجال نہیں ہے۔ اور جہاں فطرت نہیں ہوگی دجال وہیں ہوگا۔ پھر روایات میں ہم جب دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، ایسی باتیں ملیں گی کہ جن میں ایسے ایسے الفاظ بھی آئے۔ مثال کے طور پر روایات میں یہاں تک آیا دجال ظاہر ہوگا پوری زمین پر سوائے مکہ اور مدینہ کے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، وہاں ظاہر نہیں ہوگا، وہاں موجود نہیں ہوگا، باقی پوری زمین پر دجال ظاہر ہوگا۔ ظاہر ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ شے جو بالکل کھلم کھلا نظر آ رہی ہے، سامنے موجود ہے، پوری زمین پر دجال موجود ہوگا، نظر آ رہا ہوگا، لیکن پہچانے گا اسے مومن ہی صرف۔ اب ناظرین غور کریں، دجال اگر ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، تو کیا وہ بیک وقت پوری زمین پر ظاہر ہو سکتا ہے، پوری زمین پر نظر آ سکتا ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے؟ بہرحال مکہ کیا ہے اس کے اوپر بھی اگلی ایک ساتھ میں آئندہ بات ہوگی، جیسے ہی ہمارا مدینہ کا موضوع مکمل ہوگا تو ہم پھر مکہ کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ دجال جو ہے مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ راسخ کر دیا گیا کہ مدینہ سے مراد وہ بستی، وہ شہر ہے جو سعودی عرب میں موجود ہے، جس کا نام یثرب ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔ مسلم کی روایت جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کیا ہے اس کی کس طرح سے نشاندہی کی، اس کی وضاحت کس طرح سے کر دی کہ مدینہ کسے کہتے ہیں، مدینہ ہوتا کیا ہے۔
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے حکم ہوا ہے، مجھے امر ہوا ہے ہجرت کا ایسی قریہ کو جو کھا جائے گی تمام قریہ کو۔ کہا جاتا ہے اسے یثرب، اور حالانکہ یعنی در حقیقت وہ کیا ہے، وہ مدینہ ہے، یعنی کہ اس کا قدر میں اس کو مدینہ کر دیا گیا۔ مدینہ لوگوں کی ایسے چھانٹی کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا خبز، گند، زنگ وغیرہ چھانٹی کر کے اس سے دور کر دیتی ہے، لوہے سے زنگ کی، گند کی نفی کر دیتی ہے۔ ناظرین، ہمیں اس روایت میں بالکل واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی اور ہجرت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کو مدینہ نہیں کہا بلکہ یثرب کو ام القریہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کا اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا ہے اور یثرب کو قریہ کہا ہے، تو غور کریں ہجرت سے پہلے یثرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریہ کہہ رہے ہیں، ایسی قریہ جو تمام قریہ کو کھا جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہ قریہ تھی، جیسے ہی ان کو ہجرت کا حکم ہوا ہے تو اب اس کی قدر میں لکھا جا چکا، یعنی کہ اس میں کی یہ قسمت میں ہے کہ اب وہ مدینہ بن جائے گی، قریہ نہیں رہے گی، یعنی کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے تو ظاہر ہے ہجرت کا حکم کہاں ہوگا؟ وہ قریہ تھی، ایسی بستی تھی جہاں اللہ کا دین قائم نہیں تھا، جہاں فطرت نہیں تھی، جہاں فطرت میں مداخلت کی جا رہی تھی، اور جب اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو اب وہ قریہ نہیں رہے گی بلکہ اب وہاں فطرت قائم ہو جائے گی، اب وہاں فطرت میں تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، مداخلت نہیں کی جائے گی، یوں وہ پھر مدینہ کہلائے گا۔ پھر وہ مدینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ تمام قریہ کو کھا جائے گی، یعنی جب یثرب جو کہ ام القریہ ہے وہ قریہ سے مدینہ بن جائے گی، یہاں یعنی دین قائم ہو جائے گا، وہاں دین قائم ہو جائے گا تو وہ قریہ سے مدینہ بن جائے گا، پھر وہی مدینہ آس پاس کی تمام قریہ کو کھا جائے گا، یعنی قریہ کا وجود مٹا دے گا۔ مطلب یہ کہ یا تو وہاں اللہ کا دین قائم ہو جائے گا، وہاں کے رہنے والوں کو فطرت پر قائم ہونا پڑے گا، فطرت میں مداخلت سے باز آنا پڑے گا، یا پھر انہیں صفا ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ تھا اس قریہ کا تمام قریہ کو کھانا۔ اور ناظرین حقیقت دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہوا؟ ذرا غور تو کریں، کیا ایسا نہیں ہوا؟ لیکن اگر ہم مدینہ سے مراد یثرب کو لے لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مدینہ کیوں نہیں کہا تھا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسے مدینہ نہیں بلکہ قریہ کہا، اور پھر اسے یثرب، یعنی یثرب اس کا نام موجود ہے، یثرب کے نام سے وہ اس وقت جانی پہچانی جاتی تھی، آج بھی اسے یثرب کہتے ہیں، آج بھی اسے یثرب کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ کے نام سے مشہور کر دیا گیا، نام لقب اس کا آج بھی یثرب ہے اور دوسرا لقب اس کا مدینہ بن چکا ہوا ہے۔ تو ناظرین غور کریں، اگر یہی بستی مدینہ ہے، یہی بستی مدینہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسے قریہ کیوں کہا، اور ہجرت کے بعد ہی وہ مدینہ کیسے بنی؟ ذرا غور تو کریں، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر ناظرین اگلی روایت میں دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آئے گا لوگوں پر ایسا زمانہ، دعوت دے گا آدمی اپنے سسر کے بیٹے، اپنے چچا تایا کے بیٹے کو کہ آؤ خوشحالی، مال و دولت، سہولتوں آسانیوں والے خطے کی طرف، آؤ مال و دولت، سہولتوں آسائشوں عیاشیوں کے خطے کی طرف، اور مدینہ یعنی جہاں اللہ کا دین قائم ہوگا، یعنی جو خطہ جو بستی فطرت پر ہوگا، خیر ہوگا وہ خطہ ان کے لیے، مگر اگر وہ تھے غور و فکر کرتے، اگر وہ اس کا علم رکھتے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے، نہیں نکلتا ان میں سے کوئی ایک بھی بھوک، افلاس، سختیوں وغیرہ کی وجہ سے مدینہ سے، مگر اللہ اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے مدینہ میں جو خیر ہوتا ہے۔
جان لو مدینہ یعنی جہاں اللہ کا دین قائم ہوتا ہے، یعنی وہ خطہ جو فطرت پر ہوتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے بٹی، لوہے کی بٹی جو نکال دیتی ہے خبز کو، یعنی کہ جیسے لوہے کی بٹی ہوتی ہے، جب لوہا بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بٹی لوہے کو پگھلا کر اس کے اندر جتنا بھی زنگ اور خبز ہوتا ہے وہ نکال کر لوہے کو خالص بنا دیتی ہے، بالکل اسی طرح مدینے کی مثال ہے۔ مدینہ ایسی جگہ ہوتی ہے، ایسا خطہ ہوتا ہے کہ جو اس کی سختیاں جو ہیں وہ اپنے اندر سے رائی برابر بھی جس کے اندر نفاق ہوتا ہے اسے نکال دیتی ہیں۔ مدینے کے اندر صرف خالص مومن ہی رہ سکتے ہیں۔ مدینہ اپنے اندر سے تمام کا تمام خبث گند نکال دیتا ہے، نفاق شرک نکال دیتا ہے، کفر نکال دیتا ہے۔ وہ مشرک ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ مدینہ میں رہ سکتے ہی نہیں، وہ ان ساتھیوں کا سامنا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ یہاں تک کہ نکال دے گا مدینہ، یعنی جہاں اللہ کا دین قائم ہو، یعنی وہ خطہ جو فطرت پر ہے، وہاں کی سختیاں نکال دیں گی وہاں کے شر والوں کو، جیسے خباثت نکالنے والی بٹی نکال دیتی ہے لوہے کی خباثت، یعنی جیسے بٹی لوہے کو پگھلا کر خالص بنا دیتی ہے، اس میں سے جتنا بھی گند ہوتا ہے وہ نکال دیتی ہے، بالکل اسی طرح جہاں فطرت ہوتی ہے، جو خطہ فطرت پر ہوتا ہے، جہاں دین قائم ہوتا ہے، وہاں ایسی سختیاں، آزمائشیں، بھوک، افلاس وغیرہ آتی ہے کہ وہاں صرف اور صرف مومن ہی یعنی فطرت پر انحصار کرنے والے ہی ٹھہر سکتے ہیں۔ جن کے دل میں یا جس کے دل میں رائی برابر بھی نفاق و شر ہو وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس طرح مدینہ اپنے گند کو نکال دیتا ہے۔ تو ناظرین غور کریں، جسے آج تک آپ مدینہ کہتے آئے اور مدینہ سمجھتے ہیں، مدینہ سمجھ رہے ہیں، کیا اس میں یہ خصوصیات ہیں؟ کیا اس میں یہ صلاحیتیں ہیں؟ کیا اس میں یہ صفات ہیں؟ کیا اس میں ایسی سختیاں ہیں؟ کیا وہاں بھوک کا، سختیوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں، وہاں تو طرح طرح کی آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، بلند و بانگ عمارتیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سہولیات ہیں، آسائشیں ہیں۔ وہاں تو دجال کا ہمار دن دناتا پھر رہا ہے، وہاں تو دجال دن دنا رہا ہے، تو وہ کیسے مدینہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں۔ اس کے برعکس غور کریں، جب دجال آیا، یہ جب آسائشیں، سہولتیں سامنے آئیں، جن کو یہ لوگ جو ہے دجال کو، ان مخلوقات، ان اشیاء کو، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے خلق کی ہوئی اشیاء کو سہولتوں، آسائشوں کا نام دیتے ہیں، جب اس طرح کے یہ جدید معاشرے وجود میں آئے تو کیسے لوگوں نے ان مقامات کو چھوڑ کر ان مقامات کی طرف ہجرت کی؟ کیسے کی؟ غور تو کریں۔ کیا پوری دنیا سے لوگوں نے ہجرت نہیں کی؟ لوگ یورپ، امریکہ، کینیڈا کی طرف بھاگتے چلے گئے، پھر لوگ جو ہے وہ جو فطرت کے اوپر ہیں، فطرتی مقامات پر تھے جہاں یہ سہولتیں، یہ آسائشیں نہیں ہیں، وہاں سے شہروں کی طرف رخ کیا۔ دنیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گاؤں میں رہنے کے بجائے شہروں میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہروں میں سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، آسانیاں ہیں، طرح طرح کی موجیں ہیں، عیاشیاں ہیں۔ تو ناظرین غور کریں، آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھا آپ نے؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر اسی طرح ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، مزید روایت ہے، آپ سکرین پر روایت کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا شام فتح ہوگا، پس نکل جائیں گے مدینہ سے برے لوگ، بری قوم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواریوں کو چلاتے ہوئے۔ پھر یمن فتح ہوگا، پس نکل جائے گی قوم یعنی مدینہ کے برے لوگ مدینہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواریوں کو چلاتے ہوئے۔ پھر عراق فتح ہوگا، پس نکل جائیں گے برے لوگ، بری قوم مدینے سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سواریوں کو چلاتے ہوئے، اور مدینہ خیر تھا ان کے لیے، اگر وہ غور و فکر کرتے تو انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ اب ناظرین غور کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ شام فتح ہوگا تو لوگ جو برے لوگ ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ پھر یمن فتح ہوگا تو لوگ مدینے سے نکلیں گے، برے لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ پھر عراق فتح ہوگا تو لوگ مدینے سے نکلیں گے، برے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔
ناظرین غور تو کریں، کیا ایسا ممکن ہے یعنی کہ اگر مدینے سے مراد یہی بستی ہے جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے سعودی عرب کا جو یثرب ہے، تو ناظرین تصور کریں فتح شام ہو رہا ہے تو لوگ اس مدینے سے کیوں نکلیں گے؟ پھر فتح جو ہے وہ یمن ہو رہا ہے تو لوگ اس مدینے سے کیوں نکلیں گے؟ فتح عراق ہو رہا ہے تو لوگ اس مدینے سے کیوں نکلیں گے؟ ناظرین ذرا غور کریں، کیا اس بات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ یعنی کہ زلزلہ امریکہ میں آ رہا ہے اور نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے، جنگ شام میں ہو رہی ہے اور لوگ پاکستان میں مر رہے ہیں۔ ناظرین کیا ایسا ممکن ہے؟ زلزلہ آسٹریلیا میں آئے، دنیا کے ایک کونے میں آئے، اور زلزلے سے نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ جی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ناظرین غور تو کریں، اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، ہجرت سے پہلے یثرب کو کریا کہا، ہجرت کے بعد وہ مدینہ بن گئی۔ بالکل اسی طرح شام فتح ہوگا تو ناظرین شام فتح کن کے ہاتھوں ہوگا؟ غور تو کریں، کن کے ہاتھوں شام کے فتح ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومنوں کو کہا تھا کہ تم جو ہے وہ شام پر چڑھائی کرو گے تو اسے فتح کر دو گے، یعنی کہ شام فتح سے پہلے، مومنوں کے ہاتھ آنے سے پہلے کریا ہوگی۔ شام پہلے کریا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں شام کریا تھا، یمن کریا تھا، عراق کریا تھا۔ تو جب مومن اسے فتح کریں گے تو وہاں فطرت قائم ہوگی، یعنی وہ پھر کریا نہیں رہے گا، شام مدینہ بن جائے گا۔ جب شام مدینہ بنے گا تو مدینے میں یعنی پہ فطرت کے اوپر قائم ہونا آسان تو نہیں ہے۔ جو لوگ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں پھر ان کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ وہ کیسے سختیوں کا سامنا کرنا پڑیں گے؟ ظاہر ہے پھر تو وہ ان علاقوں کی طرف ہجرت کریں گے جہاں ان کی خواہشات پوری ہوں، جہاں ان کو آسائشیں مل سکیں، ان کو سہولتیں مل سکیں، جہاں وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح یمن فتح ہونے سے پہلے کریا ہے، ایک خطہ ہے جسے لوگ یمن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا لقب، اس کا نام یمن ہے، لیکن اس کا اسم کریا ہے۔ جب مومنوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہاں فطرت قائم ہو جائے گی، یعنی فطرت میں چھیڑ چھاڑ روک دی جائے گی، تو وہ مدینہ کہلائے گا، مدینہ بن جائے گا۔ جب یمن مدینہ بنے گا تو ظاہر ہے پھر مدینے میں برے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جن کے اندر رائے برابر بھی نفاق ہو وہ کیسے رہ سکتے ہیں مدینے میں؟ اس طرح ناظرین جب فتح عراق ہوگا تو عراق فتح ہونے سے پہلے کریا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو اس کا نام لکشمن ہو، اس کا نام لکشمن ہو، اس کا لقب لکشمن ہو، وہ ایمان لانے سے پہلے مشرک ہے، مشرک کہلائے گا، لیکن جب وہ ایمان لے آئے گا تو پھر وہ مومن کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک بستی، ایک خطہ جب وہ فطرت پر نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی مخلوقات میں یعنی فطرت میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تو وہ کریا کہلائے گی، اس کا اسم کریا ہے۔ جب وہاں دین قائم ہوگا، وہ فطرت پر ہوگی، وہ فطرت پر خطہ ہوگا تو اسے مدینہ کہا جائے گا۔ اور فطرت پر قائم ہونا کیا آسان ہے؟ ناظرین غور کریں، آج اگر کوئی خطہ فطرت پر قائم ہے، قائم ہو تو وہاں آپ جا کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، آپ کو وہاں کیسے زندگی گزارنا پڑے گی؟ ناظرین ذرا غور تو کریں، کیا ان سختیوں کا سامنا آپ کر پائیں گے؟ ظاہر ہے ان سختیوں کا سامنا صرف اور صرف وہی لوگ کر پائیں گے جو خالص اللہ کے غلام ہوں گے۔ ان کو علم ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک رائی برابر بھی شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، ہماری ضروریات اسی نے جیسی ضروریات خلق کی ہم ویسے ہی استعمال کریں گے، ویسی ضروریات سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، یعنی کہ کسی اور کی ضروریات کو استعمال نہیں کریں گے، اس کے مقام پر کسی اور کو نہیں لائیں گے۔ تو ناظرین غور کریں، حقیقت ہر لحاظ سے بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اس روایت کو جب آپ پڑھیں، اپنے سامنے رکھیں تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فتح شام ہو رہا ہے اور لوگ مدینے سے نکل رہے ہیں جو کہ برے لوگ ہیں۔ پھر فتح یمن ہو رہا ہے تو مدینے سے برے لوگ نکل رہے ہیں۔ پھر فتح عراق ہو رہا ہے تو مدینے سے برے نکل رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مدینہ سے مراد حجاز، جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے، اس کی بستی یثرب ہے جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے، تو پھر یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی اور نہیں آئے گی۔ بالکل ایسے ہی بات کہ آپ کہیں کہ بھوک مجھے لگی ہے اور کھانا میرے ہمسائے نے کھایا، زلزلہ مشرق میں آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے نقصان مغرب میں ہوا،
متاثر مغرب کے لوگ ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی لاجواب خبر دی تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مدینہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی کھول کھول کر وضاحت کر دی۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مدینہ کی کھول کھول کر ہر لحاظ سے وضاحت کر دی۔ اب حقائق اتنے کھل جانے کے باوجود بھی اگر لوگ اپنی ضد پر قائم رہیں گے، اگر سب کچھ کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھیں بند کریں گے، وہ اندھے بنے رہیں گے، تو پھر ایسا کرنے والے جان لیں کہ وہ نقصان صرف اور صرف اپنا ہی کریں گے۔ ان قریب انہیں اس کا علم ہو جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لیں گے۔ وہ وقت بالکل سر پر آ چکا ہے کہ حقیقت ہر لحاظ سے سامنے لے آئی جائے گی۔ وہ وقت جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آیا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے بندر کی طرح ان مولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار غور و فکر کا کہا، بار بار غور و فکر کا کہا۔ جو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قرادہ بندر قرار دیا۔ اور جو لوگ ماضی میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس میں غور و فکر کر کے اس غلطی کو دور نہیں کرتے، اسی غلطی کو دوبارہ دہراتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر ڈٹتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں خنزیر کہا، سور کہا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ کے قانون میں کس مقام پر کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے سور و بندر کی طرح انہی ملاؤں کے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر حق کو ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد اس کو تسلیم کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کئی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت کے بارے میں کہا تھا، اس وقت دین پر قائم ہونا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جلتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں لینا۔ تو ناظرین، آج غور کریں کہ کیا اگر آج آپ فطرت پر قائم ہوتے ہیں تو کیا بالکل ایسی ہی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا بالکل آپ کی حالت ایسی ہی نہیں ہوگی جیسے کہ جلتا ہوا انگارہ مٹھی میں جکڑ لیا ہو؟ مدینہ تو حقیقتاً لوہار کی بٹی کی مانند ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا دجال کو اپنا رب بنا چکی ہے تو اس وقت اگر کسی خطے میں اللہ کا دین قائم ہوتا ہے یا قائم ہے جو خطہ فطرت پر ہے، تو وہاں کے رہنے والوں کا انجام بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کو انتہائی سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو آگ و بارود کی بارش کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو بھوک و افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو طرح طرح کی سختیوں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے وقت میں تو صرف وہی مدینہ میں رہ سکتے ہیں جن میں ایمان ہوگا، جن میں رائی برابر بھی نفاق نہ ہو، کیونکہ وہی صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے جن کے اندر نفاق کی رائی بھی نہ ہوگی۔ مدینے کی یہ سختیاں ہر اس کو باہر نکال لیں گی جس کے اندر رائی برابر بھی نفاق ہوگا۔ ناظرین، غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا کہ آپ حق پر ہیں یا پھر حق کھل جانے کے باوجود آپ آنکھیں بند کر کے اپنا ہی نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ جان لیا کہ مدینہ سے مراد کیا ہے، یعنی مدینہ عربی میں کسے کہتے ہیں، اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ سے مراد سعودی عرب کی بستی یثرب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بستی یا خطہ جہاں دین قائم ہو، یعنی جو فطرت پر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جہاں اللہ کا دین قائم ہوگا، یعنی جو خطہ جو علاقہ فطرت پر ہوگا، تو وہاں ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے خلق ہوگی، پروان چڑھے گی، وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ یہ سب خامیاں و خرابیاں وہی ہوں گی جہاں دجال ہوگا، یعنی جہاں غیر اللہ ہوگا، جہاں غیر اللہ کی خلق ہوگی۔ ناظرین، حق اس قدر کھل جانے کے باوجود بھی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مدینہ سے مراد یثرب ہی ہے، سعودی عرب کی بستی جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے،
کہ وہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسند احمد اور مستدرک الحاکم میں روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال احد پہاڑ پر چڑھے گا، دجال احد پہاڑ پر چڑھے گا اور اپنے اصحاب سے کہے گا کہ یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد کی مسجد ہے، اور اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف آئے گا، لیکن مدینہ کے ابواب پر ملائکہ کا پہرا پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 ابواب ہوں گے اور 3 بار مدینہ کو ترجف کرے گا، یعنی مدینہ پر آگ و بارود برسائے گا، جس سے ہر منافق مدینہ سے نکل کر اس کی طرف بھاگ جائے گا، یعنی دجال کی طرف بھاگ جائے گا، ہجرت کر جائے گا، اور مدینہ اپنے اندر سے سارے کا سارا خبث نکال دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یوم الخلاص کہا۔ اب ناظرین غور کریں، اگر مدینہ یہی بستی ہے جسے یہ کہتے ہیں وہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، تو ناظرین احد پہاڑ پر دجال کیسے چڑھ سکتا ہے، کیونکہ احد پہاڑ تو اسی بستی کے اندر موجود ہے۔ آپ سکرین پر دیکھیں اور آپ غور و فکر کریں کہ جسے آج مدینہ کہا جا رہا ہے، کیا احد پہاڑ عین اس کے وسط میں موجود نہیں؟ ناظرین غور تو کریں، جب دجال احد پہاڑ پر آ جائے گا تو پھر مدینہ تو ظاہر ہے مدینے کے تو اندر آ گیا، بھائی مدینے کے کئی کلومیٹر اندر آ کر وہ احد پہاڑ پر چڑھ گیا، اب اور کتنا اندر آنا ہے؟ اگر مدینہ وہی ہے تو پھر دجال احد پہاڑ پر کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ احد پہاڑ پر آئے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ مدینے کی طرف رخ کرے گا، وہاں سے مدینے کی طرف رخ کریں گے، مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا۔ اب ناظرین یہ دیکھیں کہ یثرب جسے یہ مدینہ کہتے ہیں، وہاں تو پہلے ہی دجال موجود ہے، احد پہاڑ کے اوپر پہلے ہی اس مدینے میں دجال موجود ہے جسے یہ مدینہ قرار دیتے ہیں۔ اب وہاں سے مدینے کی طرف جائے گا، مدینے کا رخ کرے گا، تو ناظرین غور کریں، پھر یہ مدینہ ہے یا مدینہ کوئی اور ہے؟ یہ تو بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ مدینہ نہیں ہوگا اس وقت مدینہ کچھ اور ہوگا، کوئی اور خطہ ہوگا، اور مدینہ کے 7 ابواب ہوں گے اس وقت، ان پر ملائکہ کا پہرا ہوگا۔ ناظرین ابواب باب کی جمع ہے، باب کا ترجمہ دروازہ کیا جاتا ہے، دروازے کو باب نہیں کہتے۔ باب عربی میں کسے کہتے ہیں اس کا ذکر بھی ہم پیچھے کئی مقامات پر کر چکے ہیں۔ باب کسی مادی دروازے کو نہیں کہتے، بلکہ باب کہتے ہیں داخل ہونے یا نکلنے کے مقام کو۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر لفظ اولی الالباب کہا، جو باب کو اپنا ولی بناتے ہیں، اپنے مشن میں اپنا معاونتکار بناتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، وہ حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا ناظرین لوگوں کے دماغوں میں سارے میں دروازے ہوتے ہیں؟ اس طرح کے دروازے مادی دروازے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ جیسے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنی چاہیں اور وہ انسان اس بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو، یعنی اسے اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دے رہا ہو، تو اس کی کسی کمزوری کو سامنے رکھ کر اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا کسی دلیل کی بنیاد پر اس بات کو اس انسان کے دماغ میں داخل کر دی جائے، داخل کرنا، تو وہ کمزوری یا وہ دلیل باب کہلائے گی۔ دجال یعنی یہ ٹیکنالوجی، یہ ایجادات مدینہ جہاں دین قائم ہے، جو فطرت ہے، وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو 7 ویک پوائنٹ ہوں گے، یعنی 7 رستے ہوں گے، 7 باب ہوں گے، یعنی کہ ٹیکنالوجی کے وہاں داخل ہونے کے 7 رستے ہوں گے، 7 ایسے پوائنٹس ہوں گے، 7 ایسی کمزوریاں ہوں گی، یعنی کہ مدینے کے 7 ویک پوائنٹس ہوں گے جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مخلوقات وہاں داخل ہوں گی، داخل ہونے کی کوشش کریں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ 7 فزیکلی دروازے مادی دروازے، نہیں، بالکل نہیں۔ جو بھی خطہ، جو بستی ایسی ہوگی جو فطرت پر ہوگی، وہاں یہ ٹیکنالوجی، یہ ایجادات داخل ہونے کے لیے 7 ویک پوائنٹس ہوں گے جن کے ذریعے سے داخل ہونے کی کوشش کریں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مدینہ کی اپنے ملائکہ کے ذریعے حفاظت کریں گے۔
یعنی کہ اس ٹیکنالوجی کی ایجادات کو وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر داخل ہوگی بھی تو صرف اسی حد تک کہ وہ جو 7 ویک پوائنٹس ہے ان کی حد تک انتہائی تھوڑی، جو کہ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ دجال جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کی یعنی کہ کچھ چیزیں دجال کی جو ہے وہ داخل ہو پائیں گی. کچھ چیزیں جن میں کھادوں کا ذکر ہے، جن میں جنیاتی بیجوں کا یا اس طرح کی یعنی اس طرح کی کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں مدینہ کی حدود میں داخل ہو پائیں گی. اب ناظرین سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدینہ یہی ہے جس کا نام یثرب ہے تو پھر دجال احد پہاڑ پر کیسے چڑھ گیا؟ حالانکہ احد پہاڑ تو یثرب کے اندر موجود ہے. حجاز کی بستی جس کا نام یثرب ہے اور مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا رقبہ 227.4 مربع میل ہے. احد پہاڑ یثرب کے عین وسط میں موجود ہے. احد پہاڑ مسجد نبوی سے صرف 3.52 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اس کے برعکس مسجد قباء جو کہ یثرب میں ہی موجود ہے وہ احد پہاڑ سے بھی آگے مسجد نبوی سے 11.4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. یعنی احد پہاڑ تو یثرب کے درمیان واقع ہے، یثرب کے وسط میں موجود ہے. اگر مدینہ سے مراد یہی مدینہ ہے جو یثرب ہے جسے آج ہر کوئی مدینہ کہنے پر بضد ہے، تو پھر دجال مدینہ کے کئی کلومیٹر اندر احد پہاڑ پر کیسے چڑھ آئے گا، کیسے چڑھ سکتا ہے؟ جو کہ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دجال احد پہاڑ پر چڑھ چکا. یہ انتہائی غیر معمولی سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں دے سکتی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں دے سکتا جو یثرب کو مدینہ کہنے پر بضد ہے. ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے ایسی روایات بھی آئیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں کہا تھا کہ اس وقت الحجاز سے نکل جانا. تم کیا کرنا؟ حجاز سے ہجرت کر جانا، وہاں سے نکل جانا، وہاں نہ رہنا، وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جانا. تو جو اللہ کے رسول حجاز سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں وہ کیسے حجاز کے اندر ایک بستی کو مدینہ کہہ سکتے ہیں اس وقت کے لیے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج موجودہ وقت میں کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا جو الحجاز میں رہے. جو رہیں گے وہ سب کے سب دجال کی اتباع کر رہے ہوں گے، دجال کو اپنا رب بنائے ہوئے ہوں گے. دجال ٹیکنالوجی ہے، یہی ایجادات ہیں، یہی اشیاء ہیں جو فطرت کی ضد ہیں، فطرت کے مقابلے پر جو ہیں. موجودہ دور کی تمام ایجادات دجال آج احد پہاڑ پر موجود ہے جسے آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. احد پہاڑ پر بڑے بڑے ٹاورز لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب یہ ٹاورز یعنی دجال احد پہاڑ پر آیا تو حیران کن طور پر اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو سفید محل کی شکل میں تعمیر کر دیا گیا، سفید محل کی شکل میں ڈال دیا گیا. جب تک دجال یعنی یہ ٹیکنالوجی احد پہاڑ پر نہیں آئی تھی تب تک مسجد نبوی سفید محل کی طرح نظر نہیں آتی تھی. اور دجال کے اصحاب جو کہ ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں آج احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو بالکل سامنے یعنی کہ احد پہاڑ کے اوپر دجال بھی موجود ہے اور اس کو رب بنانے والے جو اس کے اصحاب ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو بالکل سامنے مسجد نبوی سفید محل کی طرح دیکھتے ہیں، ان کو سفید محل کی طرح مسجد نبوی نظر آ رہی ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ کہا تھا، آپ نے سچ کہا تھا. اے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک ایک لفظ سچ کہا تھا اور میں آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا ہوں. میں نے آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی.
اب اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو تسلیم کرے، اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو تسلیم نہ کرے۔ ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فیصلہ سنانے ہی والے ہیں۔ ناظرین، آپ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دجال کے اصحاب، دجال کے ساتھی، یعنی جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہی مصنوعی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، انہی پر انحصار کرتے ہیں، انہی سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ جب احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو وہ سامنے مسجد نبوی کو بالکل سفید محل کی طرح دیکھتے ہیں۔ آج مسجد نبوی احد پہاڑ سے بالکل سفید محل کی طرح نظر آتی ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ گوگل ارتھ سے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر کو بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر بھی اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یثرب میں آج ہر طرف ٹیکنالوجی یعنی دجال دندناتا نظر آتا ہے۔ آج یثرب مدینہ نہیں بلکہ کریا ہے، اور کریا نہیں بلکہ ام القریہ ہے۔ جو کریا ہے ان کی ماں ہے یہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دین اجنبی تھا اور عنقریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، تو جب دین اجنبی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب دین اجنبی تھا تو اس وقت یثرب کریا تھی، تو پھر جب دوبارہ دین اجنبی ہو جائے گا تو کیا یثرب مدینہ رہے گا یا پھر کریا بن جائے گا؟ ناظرین، جس زاویے سے، جس پہلو سے بھی آپ غور کریں، حقیقت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ جب دین دوبارہ اپنی اسی حالت میں لوٹ جائے گا تو پھر یثرب کیسے مدینہ رہ سکتا ہے؟ پھر یثرب کس طرح مدینہ ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ ناظرین، حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں، لیکن اگر ہم ان پر بات کریں گے تو ہمارا موضوع مزید لمبا ہو جائے گا۔ اب تک جو حقائق ہم سامنے لا چکے ہیں، ہم یہ بات ہر لحاظ سے ثابت کر چکے ہیں کہ سعودی عرب کی بستی، سعودی عرب کا شہر مدینہ نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری اس بات کا رد نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی شخص اس کا رد نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی ایک بھی شخص، دنیا کی کوئی طاقت اس یثرب کو مدینہ ثابت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل سے جن لوگوں نے آج تک گمراہ کیا، ان کی حقیقت آپ کے بالکل سامنے آ چکی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے مزید ایسے ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ چونک جائیں گے کہ ان حقائق کو آپ سے کیوں چھپایا گیا۔ بہرحال اس میں صرف اس طبقے کا ہی قصور نہیں، اس میں آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ بندروں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتے ہیں کہ جیسے بندر کسی کی نقل کرتا ہے، خود سے غور و فکر نہیں کرتا۔ آپ بھی خود سے غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ان لوگوں پر اس طرح اعتماد کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ کیوں ان لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں آنکھیں بند کر؟ آپ خود سے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار 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 اس کے اوپر زور دیا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلو، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو۔ تو ناظرین، پھر قصور کس کا؟ قصور اس طبقے سے بڑھ کر تو پھر آپ کا اپنا بن جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں۔ ہاں، یہ باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی، ان باتوں سے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ جان لیں وقتی طور پر تکلیف ہونے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، حق بدل نہیں جائے گا۔ تکلیف ہونے سے یا برا محسوس کرنے سے حق بدل نہیں جائے گا۔ بعد میں آپ کو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا۔ بعد میں آپ کہیں گے کاش اس وقت جب حق واضح ہوا تھا تو اس کو تسلیم کر لیتے، کاش اس وقت حق کو مان لیتے، اندھوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے نہ چلتے۔ بعد میں ناظرین سوائے کاش کے کچھ نہیں رہے گا۔ غور کریں، پچھلی ایک ساتھ میں پچھلی اقوام کے اوپر کھول کھول کر بات ہو چکی کہ ان اقوام نے کیا کیا تھا اور ان اقوام کے ساتھ کیا ہوا۔ آج ان کا آپ کو نام و نشان تک نہیں ملتا، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، اس کی بھی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کر دی۔ ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جانے کے باوجود بھی اپنی خواہشات کی ہی اتباع میں اپنے آپ کو نشان عبرت بنوا بیٹھیں، دنیا اور آخرت میں انتہائی ہلاکت خیز سودا کر بیٹھیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حق ہر لحاظ سے کھل کر آپ کے سامنے آ چکا، اب آپ چاہیں تو اسے تسلیم کریں اور چاہیں تو اس سے انکار کر دیں۔ ہمارا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد نہ کوئی فرقہ بنانا ہے، ہمارا مقصد نہ کوئی گروہ بنانا ہے، ہمارا مقصد کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارا اپنا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ ہمارا مقصد ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ ہم اس حق کو پہنچا دیں، اس دعوت کو پہنچا دیں، تو ہمارے ذمے صرف اور صرف اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس حق کو پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ ہم پر احسان نہیں کرے گا، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ ہمارا نقصان بھی نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ باقی جن کو الزامات لگانے ہیں وہ جتنے جی چاہے دن رات کھل کر الزامات لگائیں۔ وقتی طور پر اس وقت تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہمیں فتح حاصل ہو رہی ہے، ہم بہت بڑے مارکے انجام دے رہے ہیں، لیکن جب وقت اپنا فیصلہ سنائے گا تو پھر سوائے حسرت کے کچھ نہیں رہے گا، پھر سوائے پچھتاوے کے، پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور ہم اللہ کے فضل سے جلد بازوں میں سے نہیں ہیں، ہم اجرت پسندوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو وقت کا انتظار کرنے والے میں سے ہیں۔ ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا تو نتائج سامنے آئیں گے۔ ہم نتائج کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم وقتی طور پر حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔